بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کا علم حاصل کریں گے۔ مجھے یہ حدیث پاک پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی حدیث پاک کا علم شیئر کیا جائے تاکہ آپ اور ہم مل کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حدیث اس طرح سے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت آنے والے ایسے ماحول سے، ایسی زمانے سے بچنے کی دعا کرو کہ جس میں خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، اور رات کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان صبح کو مومن رات کو کافر، رات کو مومن صبح کو کافر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ ایسے الفاظ بولیں گے، لوگ ایسے جملے بولیں گے کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں گے لیکن انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوگا، ان کے نکاح فاسق ہو چکے ہوں گے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ازدواجی زندگی کو اسی طرح سے گزار رہے ہوں گے جس طرح سے وہ گزارتے تھے، جس کی مثال میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایسے الفاظ بولتا ہے کہ جس سے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ اگر ایک بیوی اپنے خامن کو کہتی ہے کہ نماز پڑھ لو تو وہ آگے سے کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں وہ، تو وہ اللہ کی احکامات کی عدولی کرتا ہے، اللہ کے واضح احکامات کو۔ ہاں اگر وہ ایسے کہتا کہ انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو اپنی بیویوں کو طلاق دے کر سرین مکر جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا، اور ان کے پاس 100,000 عذر ہوں گے جس سے وہ اپنے رشتے کو ویسے ہی قائم رکھیں گے جیسے کہ پہلے تھا، وہ اپنی بیویوں سے ویسے ہی ازدواجی تعلقات قائم کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کا اور اس کی بیوی کا نکاح فاسق ہو چکا ہوگا، ٹوٹ چکا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی اپنے تعلقات کو ویسے ہی قائم رکھے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی فوائد کے چکر میں دین کو پس پشت ڈال دیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنے ایمان کا سودا کریں گے، وہ ایسے الفاظوں کا چناؤ اور ایسے اعمال کریں گے کہ وہ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں آپ کے ساتھ ایک حدیث اور پیش کرتا چلوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے کفر کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے کفر کیا، جس نے دکھاوے کے لیے کوئی اچھا کام کیا اس نے کفر کیا۔ تو جب ایک انسان کفر کر کے کافر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نکاح بھی فاسق ہو جاتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے معاشرے میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، حتیٰ کہ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو طلاق دے کر بھی ساتھ رہتے رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، سوائے ان کے پاس کتنے بھی عذر ہو سکتے ہیں، کتنی بھی وجوہات، کتنے بھی مولویوں سے انہوں نے فتوے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی پاک کی تعلیم ہے اور جو ان کا حکم ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ ویسے ہی ہو کر رہنے والا ہے جیسے نبی پاک نے فرمایا ہے۔
تو آپ اپنے ارد گرد اگر معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے کہ جو ایسے کام کر کے پھر بھی اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے خامد کے ساتھ ویسے ہی رہ رہی ہے جیسے وہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زنا میں اس قدر، یعنی کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ زنا کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے تو وہ میاں بیوی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے۔ اور بے حیائی کے کاموں اگر آپ دیکھیں تو فرعون پر اللہ پاک نے اتنا سخت عذاب نہیں بھیجا، حالانکہ وہ کفر کرنے والا سب سے بڑا کافر ہے، لیکن قوم لوط پر اللہ پاک نے پے در پے عذاب بھیجے۔ کیونکہ وہ بے شرم ہو گئے تھے، وہ حیا کو بھول گئے تھے، وہ حیا کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے۔ اللہ نے قوم لوط پر پے در پے کئی عذاب بھیجے، اور پوری قوم لوط کو اللہ پاک نے تہس نہس کر رکھ دیا۔ کیونکہ وہ بے حیا ہو گئے تھے، اور بے حیا اور بے شرمی کے کام اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو آپ بھی اپنے منہ سے ایسے الفاظوں کا چناؤ نہ کریں، اپنے اعمال میں ایسے اعمال کا چناؤ نہ کریں کہ جس سے آپ ایمان سے خارج ہو کر کافر بن جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہے ہوں۔ اور آپ کو معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ جو حتیٰ کہ اگر گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں معاشرے میں میاں یا بیوی، خاص کر کے بیویاں، ایسے الفاظ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خامد کے لیے استعمال کرتی ہیں کہ جو کفر کے دہانے پر اسے لے جاتے ہیں، لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، التماس ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، اور جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہمیں رخصت کر کے لے جائے تو ایمان کی حالت میں لے جائے۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے گھر، محلات، مال و دولت و متاع کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ اس کا مال، اس کے رشتہ دار، تمام کے تمام اس کے تعلقات ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں، ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اور اس کے اعمال ہی اس کی اگلی تمام زندگی میں کامیاب ہے، جس پر اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو برائے مہربانی اس دنیا کے چنگل سے نکل کر اپنی آگے کی دنیا کے بارے میں سوچے، جو ختم نہیں ہونے والی، جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا کرائے۔ برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا رشتہ قائم رہ سکے اور ہم ایک دوسرے کو دین کی نیک باتیں بتا سکیں۔